الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب کوئی انسان مر جاتا ہے، یہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب نے جانا ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو کبھی ایک نمبر کے قبرستان میں پہنچ کے جا کے دیکھنا، کسی قبر پہ بھی کھڑے ہو کے دیکھ لینا کہ اس مٹی کے نیچے کون ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس مٹی کے نیچے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کہتے تھے کہ موت نہیں آئے گی، ہم مریں گے نہیں، ہم اس دنیا سے جائیں گے نہیں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ شیطان انسان کو پھسلاتا ہے، اور خاص کر جو ہم میں سے غریب ہیں ان کو نہیں، جو مالدار ہے اس کو شیطان بہت زیادہ پھسلاتا ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ تجھے کہاں موت آئے گی، یحسب ان مالہ اخلدا، تیرے پاس تو مال ہے، تو نے ہمیشہ رہنا ہے، بیماری آئے گی نا، تو 20 ڈاکٹروں کو اپنے گھر میں بلا لے گا، کروڑوں روپے ہے تیرے پاس، تجھے موت کہاں آئے گی۔ آج دیکھا گیا ہے کہ جس شخص نے اپنے گھر میں 12 ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے وہ بھی چلا گیا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب اس دنیا سے ایک انسان چلا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، جن کو تم غیبی مدد کے لیے اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے، کوئی بھی لا يستطيعون نصركم، تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ مرنے والا کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی ایک صحابی کی یا کوئی ایک نبی کی مجھے مثال دے جس نے مرنے کے بعد تمہاری مدد کی ہو۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، انہوں نے تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکے، وہ اپنے کپڑے نہیں اتار سکے۔ اگر مرتے وقت کسی کا بازو ایسے اٹھا ہوا ہے وہ نیچے بھی نہیں کر سکا، آنکھیں کھلی ہیں، کھلی کی کھلی ہے، بند بھی نہیں کر سکا، منہ کھلا ہوا ہے، منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سے وہ روح نکل گئی ہے۔ اس کو کہے نا جو کہ اپنی تو مدد کر، قبرستان میں خود چلا جا، خود اپنی قبر کھود، خود اپنا کفن پہن، خود غسل کر، کرے گا کوئی؟ لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے علاوہ غیبی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ
یہ کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہے. کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اس کے مالک بھی نہیں ہے. یہ کھجور ہے, کھجور کے اندر گٹھلی, یہ کھجور قبر سمجھیں, یہ کھجور قبر ہے, گٹھلی مردہ ہے, اور جو اس کے اوپر قبر ہے وہ اس کا کفن ہے. اللہ نے یہ کھجور کی گٹھلی کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ کھجور سمجھو قبر ہے, گٹھلی تم مردہ ہو, اور جو اوپر اس کے جلی ہے وہ تمہارا کفن ہے. وہ اس کے بھی مالک نہیں. تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ کوئی شخص بھی جو زندہ ہو, جس میں روح ہو, اگر کوئی بزرگ آئے مسجد میں, آپ سب اس کے کپڑے اتارنے شروع کر دیں, ابھی اس میں روح ہے نا, وہ ڈنڈا اٹھا کے تمہیں مارے گا, میرے کیوں کپڑے اتارتے ہو؟ جب یہی بزرگ مر جاتا ہے, جان نکل جاتی ہے, روح نکل جاتی ہے, اس وقت اس کے کپڑے پھاڑ کے اتارنے پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں اب روح نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے. اذا مات الانسان, جب انسان فوت ہو جاتا ہے, انقطع عنہ عملہ, سارے کام منقطع ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. آپ اب مسجد میں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, تراویح سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, جب مر جائیں گے سارے کام منقطع ختم ہو جائیں گے. نہ دین کا کام رہے گا, نہ دنیا کا, نہ گھر کا, نہ باہر کا, کوئی کام نہیں رہے گا. مر جائیں گے, کام ختم ہو جائیں گے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, اس کے عمل منقطع ہو جائیں گے. الا من ثلاث, مگر 3 چیزوں کا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. 3 چیزوں کا, وہ 3 چیزیں آپ پیدا کر کے جائیں. صدقۃ جاریہ, کوئی صدقہ جاریہ کر گئے, چلے گئے اس دنیا سے, یہ آپ کے سامنے بلڈنگ بنی ہے, صدقہ جاریہ ہے, بلڈنگ رہے گی, آپ نہیں رہیں گے. آپ کے عمل منقطع ہو جائیں گے, عمل ختم ہو گئے, نیکیاں چل رہی ہے آپ کی, ثواب آپ کو مل رہا ہے. او علم ينتفع به, یا کسی کو علم پڑھا دیا, وہ آپ کو فائدہ دے گا. او ولد صالح يدعو له, یا اولاد, نیک اولاد. نیک اولاد, ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں, قبر میں پہنچ گئے, بیٹا, نیک بیٹا دعا کرتا رہتا ہے, اللہم اغفر لہ, اللہ میرے باپ کو بخش دے, اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے. بیٹا استغفار کرتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, گناہ سارے مٹ گئے, جنت کی طرف سے کھڑکی کھل گئی, جنت کا ایک محل نظر آنے لگ گیا. بیٹا ابھی بھی استغفار کر رہا ہے. وہ پوچھتا, اللہ پہلے یہ کھڑکی نہیں کھلی تھی, پہلے یہ محل نظر نہیں آیا تھا, اب تو میرے عمل نہیں ہے, میں تو عمل ختم ہو گئے میرے, یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ کہا استغفار ولدک لکا, تیرا بیٹا تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے. اس نے بخشش کی دعا کی, ہم نے گناہ مٹا دیے, پھر کی, پھر مٹا دیے, پھر کی, تیرے گناہ ختم ہو گئے. اب تیرے لیے کھاتے میں جو ہے وہ جنت کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہ ابھی بھی دعا کرتا جا رہا ہے. یہ ولد صالح یدعو لہ, اگر بیٹے کی تربیت اچھی کی ہوگی, اگر بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی تو مجرم کون ہے؟ ماں باپ. تربیت اچھی ہوگی تو تعریف بھی ماں باپ کی ہوگی. تربیت اچھی ہے, تعریف ماں باپ کی. تربیت اچھی نہیں تو برائی بھی, مجرم بھی والدین ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی شیخ صاحب میرا بیٹا تو بڑا اچھا ہے, وہ گلی کے لڑکوں کی وجہ سے خراب ہو گیا ہوگا. ہمارے کزن
کچھ تھوڑے سے اس طرح کے ہیں جو دین سے دور ہیں اس لیے نہیں، ان باتوں کو نہیں مانا جا سکتا۔ اگر ماں باپ صحیح ہیں، صحیح تربیت کر رہے ہیں تو کبھی بھی اولاد نہیں بگڑ سکتی۔ ہم نے اولاد کو ٹارگٹ کیا دیا ہے، کیا ان کے سامنے رکھا ہے؟ یہ صحیح بخاری میں 5-6 دفعہ حدیث آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے باپ سے الگ پوچھنا ہے، ماں سے الگ پوچھنا ہے، کیا تربیت کر کے آئے ہو؟ ما من مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کو خراب کون کرتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا، بالکل صاف شفاف ہے، اس کو کوئی اور راستہ نہ دکھاؤ، یہ اسلام کے راستے پر پیدا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے، دل اس کا صاف ہے، ذہن اس کا صاف ہے۔ اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو بے دین بناتے ہیں۔ قصور والدین کا ہے۔ کیا تربیت دی ہم نے والدین کو؟ والدین نے اپنے بچوں کو کیا تربیت دی؟ ہر ایک کا ذہن ہے میرا بیٹا انگریزی پڑھ کے امریکہ جائے، وہاں پڑھ کے آئے۔ اس انگریزی تعلیم میں تربیت نہیں ہے، تربیت قرآن و حدیث کی تعلیم میں ہے۔ ایک بوڑھا شخص لاٹھی لے کر میر عمر کے دربار میں آیا، کہا عمر میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، میں نے ساری جوانی کما کما کر اپنی اولاد پہ لگائی ہے، اب میرا بیٹا میری بات ہی نہیں مانتا، نہ وہ مجھ پہ خرچہ کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا اس بیٹے کو بھی لے آؤ اور تم بھی آ جاؤ۔ عدالت فاروقی میں باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باپ سے پہلے پوچھا ہے ما علمتہ من الکتاب والسنہ، مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنے بیٹے کو قرآن و سنت کا علم کتنا دیا ہے، کتنا دیا ہے؟ اس سوال کا جواب دو، کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دی ہم نے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے، ہم اس اسٹوڈنٹ کو جو قرآن کا حافظ ہے اس کو بڑی بری نظروں سے دیکھتے ہیں، کیا کرے گا یہ بڑا ہو کر، کیا کرے گا؟ انگریزی تعلیم جتنی مرضی دے دے، امریکہ سے پڑھ کے آ جائے، کیا کرے گا؟ آ کر بیڈ پر کتے کو سلائے گا، بلے کو سلائے گا، ماں باپ کو ہٹائے گا۔ یہ انگریزی تعلیم کا اصول ہے۔ آپ سب حکمرانوں کو دیکھ لو، سب انگریزی تعلیم والے ہیں، سب کتوں کو پالنے والے ہیں۔ اسلامی تعلیم میں یہ نہیں ہے۔ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے پیارے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جو کماتے ہو، اپنے اوپر بعد میں لگاؤ، اپنی اولاد پر بعد میں لگاؤ۔ فللوالدین، والدین کے لیے لگاؤ۔ یہ قرآن و حدیث تربیت کر رہا ہے۔ یہ تربیت کہیں سے نہیں ملے گی، یہ آپ کو قرآن سے ملے گی، یہ حدیث سے ملے گی۔ جو بھی تم خرچ کرو اس کے پہلے حقدار والدین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پالا ہے۔ جب باپ جوان تھا، کما رہا تھا، باپ کا ہاتھ یوں تھا اور اولاد کا ہاتھ یوں تھا، اولاد کو یہ دے رہا تھا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا۔ اس وقت ہر اولاد یہی کہتی تھی یہ پاپا میرا ہے،
دوسرا کہتا ہے یہ ابو میرا ہے، تیسرا کہتا ہے یہ پاپا میرا ہے۔ بچوں میں لڑائی ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باپ اب دے رہا ہے، بچے لے رہے ہیں، ہر کوئی اپنی نسبت اپنے پاپا کی طرف کر رہا ہے، یہ میرا بابا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا والد ہے۔ لیکن جب یہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور والدین کا ہاتھ یوں آ جاتا ہے اور اولاد کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اس وقت کیا کہتے ہیں؟ یہ تیرا باپ ہے، لے جا اس کو گھر میں۔ اب نہیں کہتے یہ میرا بابا ہے، یہ میرا باپ ہے، اس لیے کہ اب تمہارا ہاتھ اوپر آ گیا، باپ مانگ رہا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ تیرا باپ ہے، اس کو گھر میں لے جا، میرا باپ نہیں ہے۔ ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو بھی تم کماؤ اپنے اوپر بعد میں لگاؤ، اپنی اولاد پر بعد میں لگاؤ، اپنے والدین کے لیے خرچ کرو۔ حدیث اٹھائے، 3 بندے 3 مزدور مزدوری کرنے کے لیے نکلے، راستے میں طوفان آ گیا، پہاڑی علاقہ تھا، غار میں چلے گئے، ایک بھاری پتھر غار کے منہ کے سامنے آ گیا، پریشان ہے کیا کرے، پتھر کو کیسے دور کرے، کوئی جانتا بھی نہیں، جنگل میں موبائل بھی نہیں ہے، کس کو اطلاع دے؟ تینوں نے اپنے رب کے سامنے ایک ایک نیکی رکھی جو اللہ کے لیے کی تھی، 2 نے اپنی نیکیاں بیان کر دی، پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، نکل نہیں سکتے تھے، تیسرے نے کہا اللہ میں ایک غریب آدمی تھا، میں ایک مزدور آدمی، میں بکریاں چراتا تھا، میرا روزگار بکریاں تھی، میں صبح بکریوں کو لے کے نکلتا تھا اور شام کو پلٹتا، دودھ نکالتا، دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پیش کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، کچھ لیٹ ہو گیا، بکریاں چراتے چراتے دیر ہو گئی، لیٹ گھر پہنچا، بچے گیٹ پر میرا انتظار کر رہے تھے، کب ہمارا پاپا آئے گا، ہم دودھ پیئیں گے۔ کہاں لیٹ ہوا تو میں نے آ کر سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد وہی جو میں نے قانون بنایا ہوا تھا کہ اپنے سے پہلے، اولاد سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کروں گا، میں پیالہ لے کر دودھ کا ماں باپ کے پاس گیا، دونوں سو گئے تھے، اٹھانا پسند نہیں کیا، اس پیالے کو لے کے کھڑا رہا ان کے سامنے، اولاد میرے پاؤں کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، پاپا ہمیں بھی دودھ پلاؤ، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، کہہ رہا میری حالت، میری اولاد کی حالت یہ تھی، ہم دونوں رو رہے تھے، لیکن یہ روتے روتے دن چڑھ گیا، صبح ہو گئی، ماں باپ خود اٹھے، میں نے ان کے سامنے دودھ پیش کیا، پھر اپنی اولاد کو پلایا۔ اللہ اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس پتھر کو ہٹا دے، جس مصیبت میں ہم ہیں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ کہا وہ پتھر ہٹا ہی نہیں بلکہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ریزہ ریزہ۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، اچھی کریں گے تو یہ فائدہ دیں گے۔ جب 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ 3 سال تک تم ڈیوٹی کرو اپنی اولاد کی، مسجد میں لے کے آؤ، مسجد سے لے کے جاؤ، 3 سال تک یہ تمہاری ڈیوٹی تمہارے رب نے لگائی ہے، لیکن ہم یہ ڈیوٹی نہیں پوری کرتے 3 سال کی، وہ بچے کی 10 سال کی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ وہ 10 سال کی ڈیوٹی کیا ہے کہ باپ موٹر سائیکل تیار کر کے اور بھی ماں اس بچے کا ناشتہ تیار کر کے دیتی ہے، باپ باہر کھڑا ہوتا ہے، اسکول چھوڑنے جاتا ہے، 10 سال تک یہ ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ 10 سال پورے کرنے کے بعد 14 سال ہو گئے اس کو، اور 14 سال کی یہ ڈیوٹی کیوں کر رہا ہے؟ صرف ایک گتے کو لینے کے لیے؟
ایک کاغذ کو لینے کے لیے یہ کاغذ کیا کرے گا؟ یہ ڈگری کیا کرے گی اس کو؟ کیا اس کو تربیت دے گی؟ کیا اس کو جو ہے وہ ادب سکھائے گی؟ 10 سال تک ماں باپ نے دونوں نے ڈیوٹی دی. رب نے کہا تھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے 10 سال تک تم نے ڈیوٹی دینی ہے. کہاں دی ہے؟ جب 10 سال کا ہو جائے ان کو مارو، مار کے لاؤ، مسجد میں مار کے. نہیں لاؤ گے مار کے، یہ بڑھاپے میں تمہیں ماریں گے. یہ یاد رکھو. اگر 10 سال کے بچے کو مار کر مسجد میں نہیں لائے، یہ بچے تمہیں ماریں گے. ایک ڈاکٹر کے پاس والد آیا، آنکھ اس کی سرخ ہو چکی تھی. پوچھا ڈاکٹر نے کہ بابا جی یہ آنکھ کیسے سرخ ہوئی؟ کہا آج میرے بڑے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے، یہ آنکھ سرخ ہوگی. اگر آج آپ نے 10 سال کی عمر میں بچے کو نہ مارا، یہی اولاد آپ کو مارے گی. ایک جگہ ایک عالم دین نے درس دیا یہی اولاد کی تربیت کے حوالے. جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا، ایک بابے نے بلایا، کہا مولوی صاحب میری بات سنیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا کاش کہ آج جو آپ نے درس دیا ہے یہ کہیں ہمارے دور میں آپ دے دیتے، شاید ہماری اولاد سمجھ جاتی. یہ جو ٹانگ ٹوٹی ہے نا، یہ میرے بیٹے نے توڑی ہے، یہ میرے بیٹے نے توڑی ہے. کیا تربیت ہے؟ یہ بڑے بڑے لوگ جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، سب اربوں خربوں کے مالک ہیں. کسی کی 100 ایکڑ زمین ہے، کسی کی جو ہے کتنی ہے. سب کے بچے یہاں نہیں پڑھتے، امریکہ میں پڑھتے ہیں سب کے. ایک سیاستدان نے اپنے بچے کو امریکہ بھیج دیا، وہ تعلیم حاصل کر کے آیا، اور تعلیم حاصل کر کے آیا اور ساتھ میں کتوں کو بھی لے آیا. اس گھر کے ملازم کہتے ہیں جس قدر کتوں کی ویلیو ہے اتنی ویلیو ماں باپ کی نہیں ہے. پڑھائیں یہ تعلیم، یہ اصول ہے انگریزی تعلیم کا کہ بیڈ جو ہے وہ کتوں اور بلیوں کے لیے ہے. جب بوڑھے ہو جائیں ان کو حکومت کے حوالے کر دو تاکہ تم نوجوان بڑی خوشحالی کی زندگی گزارو، تمہیں کوئی ٹینشن دینے والا نہ ہو. ہم نے اپنی اولاد کو ٹارگٹ کیا دیا ہے؟ بیٹا گاڑی تیرا ٹارگٹ ہے، بنگلہ تیرا ٹارگٹ ہے، سب سے اچھا بنگلہ تیرا ہونا چاہیے، سب سے اچھی گاڑی تیرے پاس ہونی چاہیے. یہ ٹارگٹ دیا ہم نے. صحابہ کی یہ سوچ نہیں تھی. وہ اپنے بچوں کو کیا ٹارگٹ دیتے تھے؟ کہا بیٹا تم اپنی قبر کو جنت بنا لو، قبر کو جنت بنا لو. دنیا تو روکھی سوکھی نکل جائے گی، لیکن اپنی قبر کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو صبح صبح درس کیا دیتے تھے؟ اے میرے بیٹو، اے میری بیٹیوں، اذا اصبحتم فلا تنتظروا النساء. اگر تم نے صبح کر لی نا، شام کا مت انتظار کرو، مت انتظار کرنا شام کا. کل آپ کے ہی منیر میں حادثہ ہوا ہے نا، ٹرک والے نے مارا ہے، باپ بھی گیا، ماں بھی گئی، اور بچہ بھی گیا. ایک لمحے کا نہیں پتا، صبح ہے شام کا نہیں پتا. اور شام کو اپنی اولاد کو بٹھا کے درس دیتے تھے، اذا امسیتم فلا تنتظروا الصباح. جب تم نے شام کر لی تو صبح کا انتظار نہ کر رہا. یہ تربیت تھی کس نے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی. اور بیٹا سالم جب مدینہ سے مکہ آیا، دیکھا کہ لوگ رش ڈال دیا، لوگوں نے سارے دیدار کے لیے، ان کی زیارت کے لیے سارے لوگ جمع ہو گئے حرم میں. اس وقت کا حکمران بھی وہاں بیت اللہ میں آیا ہوا تھا. کہا یہ رش کس کا ہے؟ کہا عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے، عمر فاروق کا پوتا آیا ہے. یہ لوگ اس کے دیدار کو ترس رہے ہیں، اس کی ملاقات چاہتے ہیں. اس وقت کا حکمران بھی کوئی اچھا تھا.
آج کے حکمران تو ایسے نہیں ہے. اس وقت کا حکمران اس نے کہا اچھا یہ رش کم ہو میں بھی اپنی خدمت اس کو پیش کر دیتا ہوں. جب رش کم ہوا عبداللہ بن عمر کے بیٹے سے کیا کہتے ہیں سالم سے اللہ کا حاجتن گورنمنٹ لیول پہ آپ کو اگر کوئی ضرورت ہے میں بادشاہ ہوں آپ کو اگر گورنمنٹ لیول پہ کوئی ضرورت ہے تو میں پیش کرو میں پوری کر دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میرے گناہوں کو معاف کر دے. عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے جس کی تربیت بہت اچھی تھی جس کی تربیت قبر کے بارے میں کی قبر کو اپنی جنت بنا لو اس نے کیا کہا عبد الملک کو کہ بادشاہ ہم جہاں کھڑے ہیں یہ کون سی جگہ ہے کہا بیت اللہ ہے بیت اللہ ہے. کہا اس بیت اللہ میں انی استحییت من ربی ان اسأل فی بیتہ غیرہ. کہتا مجھے شرم آتی ہے کہ اس رب کے گھر میں کھڑا ہو کر میں تیرے سے سوال کروں مجھے شرم آتی ہے. یہ ہے تربیت اولاد کی. بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہا اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے. اور بادشاہ نے سوچا اپنے ملازموں کو کہا جب یہ سالم عبداللہ بن عمر کا بیٹا جو ہے جب باہر نکلے نا حرم سے مجھے اشارہ کر دینا مجھے بتا دینا میں باہر جا کر اس سے بات کروں گا. جب وہ باہر نکلے بیت اللہ سے فوراً ملازموں نے بتا دیا کہ عبداللہ بن عمر کا بیٹا سالم باہر نکلا ہے. یہ بھی فوراً وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر کہتے ہیں سالم اب تو بیت اللہ سے باہر آ گئے ہو اللہ کا حاجتن کیا کوئی ضرورت ہے میں تیرے کام آ سکتا ہوں کوئی تو نیک آدمی ہے کوئی کام مجھ سے لے لے تاکہ میرے گناہ کچھ مٹ جائے. جس کی تربیت صحابہ نے کی ہو وہ کیا کہتے ہیں واللہ لا اسأل من یملکها کیف اسألہ من لا یملکها کہ میں نے آج تک اللہ کی قسم اس مالک حقیقی سے سوال نہیں کیا دنیا کا وہ مالک حقیقی ہے میں تجھ سے کیسے سوال کروں دنیا کا تیرے پاس تو بادشاہی عارضی ہے وہ تو حقیقی مالک ہے میں نے آج تک اس رب سے دنیا نہیں مانگی. یہ اولاد کی تربیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی آئی جو بلوغت کو پہنچ چکی تھی اور آ کر روتے ہوئے کیا کہتی ہے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درس سننا چاہتی ہوں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں لیکن کیا کروں انی لا اسرا مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں میں وہاں گر پڑتی ہوں آپ کا خطاب نہیں سن سکتی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتی ادعو اللہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے شفا دے تاکہ میں آپ کے درس میں شامل ہوں آپ کے ساتھ نماز پڑھ سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان لڑکی سے کیا کہا ان شئت دعوت لک اگر تو چاہتی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتا ہوں ابھی ابھی تجھے شفا مل جائے گی ابھی ابھی یہ نقد سودا ہے تجھے ابھی دعا کروں گا شفا مل جائے گی لیکن میرا ایک مشورہ ہے مجھے پتا ہے یہ مرض لا علاج ہے یہ بیماری چلتی رہے گی میرا مشورہ یہ ہے ان صبرتے فلک الجنہ اگر تو اس بیماری پر صبر کر لے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ تیرے لیے جنت ہے تیرے لیے جنت ہے. وہ بچی
जो अभी बलूगत को पहुंची थी, उसने जाकर मां बाप से मशवरा नहीं किया कि अबू अम्मी मुझे बताओ मेरा कैरियर क्या है, मैंने जिंदगी गुजार ली है। आज हम अपनी नौजवान बेटी को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डालकर समझते हैं हमने तरबियत कर दी। जो वो गुल खिला रही है, जो काम कर रही है, वो हमारे सामने है सबके। ये नौजवान बच्ची है, इसने अल्लाह के नबी की बात सुनकर अपने मां बाप के पास नहीं गई कि अब्बू अम्मी मुझे बताओ मेरा कैरियर क्या होगा। अल्लाह के नबी ने मुझे मशवरा दिया है, अगर तू सब्र करती है तो तेरे लिए जन्नत है। मां बाप के पास नहीं गई, खड़ी खड़ी एक नौजवान लड़की क्या कहती है कि अल्लाह के नबी दुआ ना करे, मैं सब्र करूंगी और मैं इस बीमारी से लड़ती रहूंगी, इसलिए कि आपने जन्नत की बिशारत दी है, मैं जन्नत लेना चाहती हूं। क्या कैरियर है इस लड़की का? सारी उम्र मिर्गी के दौरे पड़ते रहे, सौदा नगद था, अल्लाह के नबी दुआ करते अभी शिफा मिल जानी थी, लेकिन उसने जन्नत की खातिर सब्र किया। अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए, ये बैतुल्लाह में पहुंची उम्रा करने के लिए, बैतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ के खड़ी हुई है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अपने शगर अता बिन रिबा से कहते हैं, अता इधर आओ मैं तुम्हें जन्नती औरत दिखाऊं। कहा कौन सी जन्नती औरत? कहा ये काबे के गिलाफ को जो पकड़ के खड़ी है ये जन्नती औरत है। अता ने कहा अब्दुल्ला तुम कैसे कह सकते हो ये जन्नती है? जन्नत का सर्टिफिकेट तो अल्लाह दे या फिर अल्लाह की इजाजत से अल्लाह का नबी दे, क्योंकि मां यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, प्यारा पैगंबर अपनी मर्जी से नहीं बात करता। हम में से हर शख्स भले वो सहाबी है भले वो किताबी है अपनी मर्जी से बात करते हैं, पैगंबर अपनी मर्जी से बात नहीं करता। वो अगर जन्नत की बशारत दे कि अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, अल्लाह के नबी जन्नत की खुशखबरी दे तो समझ आती है कि यह जन्नती है। आप कैसे कहते हैं कि यह जन्नती औरत है? कहा था मैं जिस महफिल में यह औरत आई थी उस महफिल में मैं भी मौजूद था, मैं भी मौजूद था। ये सहाबा इकराम अपनी औलाद की तरबियत करते थे, दीनी उलूम की तरबियत करे, दीनी उलूम कुरान और हदीस पढ़ाए इनको, उसमें है तरबियत। वालिदैन के हुकूक क्या है, औलाद के हुकूक क्या है, अंग्रेजी तालीम में नहीं, दुनिया कमाने के लिए है। दुनिया इधर ही रह जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सूरत पढ़ते जा रहे हैं, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें कसरत ने हलाक कर दिया। जिसका एक होटल है वो दूसरे होटल के चक्कर में है, जिसकी एक दुकान है वो दूसरी दुकान के चक्कर में है, जिसकी एक फैक्ट्री है वो दूसरी फैक्ट्री के चक्कर में, वो चाहता है हर सूबे में मेरी फैक्ट्री हो। तुम्हें कसरत ने हलाक कर दिया है, यहां तक कि तुम्हारी औलादों ने उठाकर तुम्हें कब्रिस्तान पहुंचा दिया है। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में ये सूरत पढ़ रहे और रो रहे। एक सहाबी ने आकर कहा अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे, आप क्यों रो रहे? कहा ये इब्ने आदम को क्या हो गया है, ये हर वक्त कहता है माली माली माली, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये हर वक्त माली माली करता फिरता रहता है। इसका क्या माल है? इसके तीन ही माल है, माँ अकलता जो इसने खा लिया वो इसका है, माँ लबिस्ता जो इसने पहन लिया वो इसका है, माँ तसद्दक्ता जो इसने सदका कर दिया वो इसका है। इसका क्या है? इसका कौन सा चीज है? आज यकीन जाने हमारे पास ये मौके चल के आते हैं, चल के आते हैं। कोई वो पेशावर से आ रहा है, कोई बलोचिस्तान से आ रहा है, मेरे बलोचिस्तान में एक मस्जिद बन रही है, हम गरीब लोग हैं, आप तावन करें, आपको मौका मिल रहा है उसका तावन करने के लिए, वो चल के आ रहा है। सहाबा इकराम तरसते थे कोई चल के आए हमारे पास, कोई हमें कहे कि माल खर्च करो। एक दिन अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे मस्जिद नबी में,
مسجد نبی کھچا کر لوگوں سے بھری ہوئی، آگے باہر بھی لوگ کھڑے ہیں، دائیں بھی کھڑے ہیں، بائیں بھی کھڑے ہیں۔ آپ نے خطبے کے دوران کہا من یشتری بکۃ ہذہ غفر اللہ لہ، میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ مسجد نبی کے ساتھ والا پلاٹ کون خرید کے دے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اس کو بخش دے گا۔ ایک ہی تاجر کھڑا ہوا، ایک ہی تاجر، اس نے کہا اللہ کے نبی یہ پلاٹ بھی میں خرید کے دوں گا اور اس پہ تعمیر بھی میں کراؤں گا، چندہ بند آج کے بعد۔ ہم جیسے انسان تھے نا، لیکن ان کے جذبے کیا تھے؟ من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، اور لوگوں بیت المال خالی ہو گیا ہے، جنگ اوپر آ گئی ہے، غزوہ تبوک، کون اس میں مجھے فنڈ دے گا، کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے طلب کر جو ہے وہ یہ اعلان کیا تھا۔ سب سے پہلے ابو بکر اٹھے اور اٹھ کے کیا کہتے ہیں، بلکہ کہنا کیا، سیدھے گھر گئے، گھر والوں کو کہتے ہیں آج اللہ کے نبی نے جس طلب کے ساتھ اعلان کیا ہے نا، آج سارا سامان لپیٹ کے دے دو مجھے۔ سارے صحابہ آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں لے کے، عمر ماں اب کہیں تھا یا عمر فی بیتک، عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا 50%، آدھا مال گھر میں چھوڑ کے آئے ہو، آدھا مال۔ یہ سننا بھی آسان ہے، بیان کرنا بھی آسان ہے، 50% آدھا، ہم پہ 2.5%، 100 میں 2.5 روپے فرض ہے، اس کے لیے ہم لیتا اللہ سے کام لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے بھاری بن جاتے ہیں۔ 2.5%، انہوں نے آدھا مال دیا، آدھا مال۔ یہ کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، کبھی غور تو کریں، آدھا مال۔ تھوڑی دیر کو دیکھا ابو بکر بھی لٹکتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو۔ ماں اب کہی تھا یا ابو بکر فی بیتک، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اب کہی تو لہم اللہ ورسولہ، گھر میں تو اللہ اس کے رسول کی محبت کافی ہے، یہ معلوم ہوتا کو کیا کر رہا، سارا سامان لپیٹ کر سمیٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو لا رہے ہیں ٹھیک ہے، جب آخر میں کوئی باقی بچے گا وہ عثمان پورا کر دے گا، بیٹھے ہوئے۔ آپ نے کہا عثمان اٹھ تو بھی کوئی اعلان کر۔ عثمان نے کہا اللہ کے نبی 100 اونٹ لکھ لو، ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ لکھ لو، 100 اونٹ لکھ لو۔ 100 اونٹ کتنے کے بنتے ہیں؟ کروڑوں کے۔ آج یقین جانے مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے، موت۔ 100 اونٹ اس نے دیے، ایک اعلان کیا، آپ نے فرمایا عثمان ابھی کم ہے، کہا 100 اونٹ اور لکھ لو، کہا عثمان کم ہے 100 اونٹ اور لکھ لو، کہا عثمان گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، کہا 100 گھوڑے بھی لکھ لو۔ ہم جیسے لوگ تھے نا، ان کے بھی سینے میں دل تھا، ہم جیسے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی پہلے ممبر سے اتر آئے پھر چڑھ گئے، کہا عثمان نقدی کی بھی ضرورت ہے، کیش کی بھی۔ عثمان گھر گئے اور تھیلا بھر کے لے آئے 1000 دینار لا کر اللہ کے نبی کی جھولی میں ڈال دیے۔ جب اس نے 100 اونٹ کا اعلان کیا تو اللہ کے نبی سے جب یہ اونٹوں کا اعلان کیا تو آپ نے کہا ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اگر تو کوئی نیکی بھی نہ کرے تب بھی جنتی ہے۔ 1000 سکہ لے کر آ گئے، آپ کی جھولی میں ڈال دیا، اور آپ ان سکوں کو ایسے اوپر نیچے کر رہے ہیں، اوپر نیچے کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان اگر تو گناہ بھی کر لے تب بھی جنتی ہے۔ ہم جیسے لوگ تھے نا، ہم جیسے لوگ تھے۔ قافلہ تیار ہو گیا، اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور حساس بساط چہرے کے ساتھ قافلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے اپنے خادم کو بلایا، ادھر آؤ، اس شام سے میرا قافلہ آ رہا ہے، اس میں راشن بھی ہے، کھجوریں بھی ہے،
جو ہی مدینہ پہنچے ہم نکل رہے ہیں جنگ کے لیے, تم پیچھے پیچھے لیتے آنا اور اچانک لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دینا, اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے. ایک ہفتہ لشکر چلتا رہا اور ایک ہفتے کے بعد راشن ختم ہو گیا. آپ نے پڑاؤ ڈالا, کہا عثمان راشن تو ختم ہو گیا ہے. ابھی باتیں ہی کر رہے تھے, اتنے میں دیکھا کہ ایک دھول اڑاتا ہوا قافلہ آ رہا ہے. کہا عثمان یہ قافلہ کس کا ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ قافلہ بھی میرا ہی ہے, اس میں کھجوریں ہیں, اس میں کھانے پینے کا سامان ہے, مجاہدین کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا, اللہ کے نبی ان میں تقسیم کر دے. جو ہی وہ قافلہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور آپ آسمان کی طرف انگلی کر کے کیا کہتے ہیں؟ رضیت لعثمان اللہم مرضی عن عثمان, اللہ عثمان نے مجھے خوش کر دیا ہے, اللہ تو بھی اس کو خوش کر دے, تو بھی اس کو خوش کر دے. یہ صحابہ ہے, یہ صحابہ کرام. کیا ان کو اللہ کے نبی کے فرامین پر اعتماد تھا؟ کتنا اعتماد تھا؟ پوری جائیداد لا کے اللہ کے نبی کے قدموں پہ ڈھیر کر دی, اتنا اعتماد ہو. اس لیے تو وہ پہلے پارہ میں آپ پڑھتے ہیں نا, منافقین ان کو کیا, منافقین کیا کہتے تھے صحابہ کو؟ انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یہ بے وقوف نظر نہیں آتے کہ سارا سامان لا کر بے وقوفی کر کے اللہ کے نبی کے قدموں پہ ڈھیر کر رہے؟ وہ منافقین کہتے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہیں, ان کو نہ اپنا فکر نہ اپنی اولاد کا فکر, سارا سامان لپیٹ کر سمیٹ کر انتہا کرتے کہ اللہ کے نبی کے فرمان پر اعتماد کر کے سارا مال لا کر اللہ کے نبی کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا. منافقین ان کو بیوقوف کہتے تھے. وہ بیوقوف ہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے. صحابہ کو اللہ کے نبی کی باتوں پر اعتماد تھا, عورتوں کو بھی اعتماد تھا. عورتیں بھی اللہ کے نبی کے فرمان پر جان دینے کے لیے تیار تھی. ایک دن آپ نے عید کا خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ آج خطبہ عورتوں کو سنائی نہیں دیا, لہذا آپ مردوں کو خطاب کر کے عورتوں کے مجمع کی طرف گئے تاکہ ان کو بتاؤ. آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی, کوئی 4 گھنٹے کی تقریر نہیں کی, کوئی لچھے دار تقریر نہیں کی, بلکہ آپ نے 4 لفظ بولے, یا معاشر النساء تصدقنا انی اریتکن اکثر اہل النار, اے عورتوں کی جماعت تم اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو. جب میں نے جہنم کو دیکھا سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. یہ 4 جملے بولے. آپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے آج عید کا دن ہے, آج تم میں سے کوئی نقدی نہیں لے کے آئی ہوگی, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تم سب عورتیں اپنے زیور پہن کے ضرور آئی ہوگی. وَلَوْ مِنْ هُلِيَكُنَّ, اگرچہ اپنے زیورات سے صدقہ کرو. اللہ کے نبی کا کہنا تھا ساری عورتوں نے اپنی ساری بالیاں اتار کر بلال کی جھولی میں ڈال دی. اللہ کے نبی کی بات پر کتنا اعتماد ہے, ہمیں کتنا ہے, ہمیں کتنا اعتماد ہے. یہ لکھا ہوا ہے نا کہ گلے کے پاس 3 حدیثیں اللہ کے نبی کی لکھی ہوئی ہے. کتنے ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں. صبح صبح 2 فرشتے اترتے ہیں, ایک دعا کرتا ہے ایک بد دعا کرتا ہے, ایک دعا کرتا ہے ایک بد دعا کرتا ہے. جو دعا کرتا ہے فرشتہ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آت منفقا خلفا, اللہ جو تیرے راستے میں دے رہا ہے اس کو اور دے. اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آت ممسکن تلفا, اللہ جو نہیں دے رہا اس کے مال کو تلف کر دے. دیا کس نے ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کر. تیرا کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے, اللہ مانگ رہا ہے, اور اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اللہ جو نہیں دے رہا اس کے مال کو تلف کر دے. اب فرشتے کی دعا لینی ہے کہ بد دعا لینی ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. کتنا اعتماد ہے. ہم اگر صبح صبح 10 روپے اس گلے میں ڈال دیں گے, فرشتے کی دعا لے لی. 10 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی بچہ نہیں لیتا, کوئی بچہ نہیں لیتا. چائے کا کٹ جو ہے وہ بھی 50 روپے کا ملتا ہے, وہ بھی 50 کا. ایک دن نہ کٹ پیو
5 دن تک 10 روپے غلے میں ڈالتے رہو, فرشتے کی دعا لیتے رہو, دوسرے فرشتے کی بددعا سے بچ جاؤ. یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے. وہ تو پورا مال لا کے رکھ دیتے تھے اللہ کے نبی, ہم 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں, فرشتے کی دعا لینے کے لیے تیار نہیں, فرشتے کی بددعا سے بچنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہم نے اللہ کے نبی کے باتوں پر اعتماد کیا؟ کتنا ان کو اعتماد تھا. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پر دورہ پڑا, وہ بے ہوش ہو گئے, پھر دورہ پڑا, وہ بے ہوش ہو, پھر دورہ پڑا, وہ قومے میں چلے گئے. قومے میں چلے گئے, سارے گھر والے جمع ہو گئے کہ اب تو کیا. تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آئی اور دیکھا کہ گھر والے سارے رو رہے ہیں. کہا کیوں رو رہے ہو؟ اتحسبون ان اموت علی فراشی, کیا تم سمجھتے ہو کہ میری موت بستر پر آئے گی؟ نہیں آئے گی. میں بستر پر نہیں مروں گا, اگرچہ اس طرح کے 1000 دورے مجھے پڑ دیں میں نہیں مروں گا. گھر والے حیران ہیں کہ یہ موت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مروں گا. موت و حیات کے فیصلے تو اللہ کرتا ہے, یہ کیسے کہتا ہے کہ میں نہیں مروں گا؟ گھر والوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں, بشرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقتل, اللہ کے نبی نے مجھے بشارت دی ہے کہ عمار تو ایک جنگ میں شریک ہوگا, تجھے جنگ دشمن جو ہے وہ قتل کرے گا, شہید کرے گا. میں نے نہیں ابھی مر رہا, مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تو بستر پر تیری موت نہیں آئے گی, تیری موت آئے گی, دشمن مارے گا, تو شہید ہوگا. کتنا اعتماد ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا اس صحابی کی شان ہے. یہ اللہ کے نبی کا کتنا لاڈلا صحابی ہے, کتنا لاڈلا صحابی. مدینہ میں رہ رہا تھا, مدینہ میں فتنے آ گئے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ فتنوں سے بچ کر آپ جنگل کا رخ کر لیں, وہاں زندگی گزاریں تاکہ فتنوں سے بچ جائیں. جب فتنے آئے, ابو ذر غفاری نے اپنی بیوی سے کہا, بیوی اب مدینہ میں فتنے آ گئے ہیں, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ فتنوں سے بچ کر جنگل کی طرف چلے جائیں, بکریاں ہمارے ساتھ ہیں, ہم دونوں مدینہ چھوڑ کر جنگل کا رخ کرتے ہیں. جنگل کی طرف چلے گئے, وہاں رہ رہے ہیں, وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں تاکہ فتنوں سے بچ جائیں. اور وہاں کی آب و ہوا ابو ذر غفاری کو راس لیا ہے, بیمار ہو گئے. بیماری بڑھتی گئی حتیٰ کہ موت کی کشمکش میں پہنچ گئے. بیوی ساتھ بیٹھے ہوئے رو رہی ہے. ابو ذر غفاری اس کو کیا کہتے ہیں, لما تبکی, تو کیوں رو رہی ہے؟ جانا تو سب نے ہے, میں چلا جاؤں گا تو کیا ہے؟ کہا اس لیے نہیں کہ تو جا رہا ہے, مجھے غم اس چیز کا ایک غم نہیں ہے, بہت سارے غم ہیں. میں اکیلی عورت ہوں, جب تو فوت ہو جائے گا تجھے غسل کون دے گا, تجھے کفنائے گا کون, تیری قبر کون کھودے گا؟ ایک غم نہیں, کئی غم میرے سر پر ہے, رو گی نہیں تو اور کیا کروں گی. ابو ذر غفاری نے کیا کہا ابشری ولا تبکی, تو رونا بند کر, میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں, رونا بند کر, خوشخبری دیتا ہوں. کہا کہ کیا خوشخبری ہے؟ کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا, اور آپ نے یقول لنفر, آپ کے سامنے چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, چند صحابہ. نفر کا لفظ 3 سے لے کے 9 تک, یعنی اس کے بیچ میں یا تو 7 تھے یا 8 تھے یا 9 تھے, 9 سے زیادہ نہیں تھے. کہا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ہمیں کہا لَيَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِفِلَاطِ الْأَرْضِ وَيَشْهَدُهُ إِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ, تم میں سے ایک شخص اس کی موت ضرور بضرور جنگل میں آئے گی, اور جب اس کی موت آئے گی اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت شریک ہوگی. کہا اگر میں مر گیا, میری میت کو بسیٹ کر اس راستے پہ لے جانا جہاں سے لوگ جاتے ہیں, وہاں کسی قافلے کا انتظار کرنا,
کوئی نہ کوئی قافلہ آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشہدوا اصابۃ من المسلمین، ایک مسلمانوں کا گروہ ان کے جنازے میں شریک ہوگا. اب یہ کہنا تھا، دم نکل گئے. بیوی فوراً اس خیمے سے نکلی اور نکل کر باہر راستے پہ گئی کہ دیکھو کوئی قافلہ آ رہا ہے. دیکھا کہ 2 شاہ سوار آ رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار 2 آدمی آ رہے ہیں. اپنے دوپٹے سے اشارہ کرتی ہے ادھر آؤ ادھر آؤ. بلایا، کہاں جا رہے ہو تم، کدھر جا رہے ہو؟ کہا ابو ذر غفاری کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں، ابو ذر غفاری کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں. کہا ابو ذر تو ادھر خیمے میں ہے. دوڑ کے گئے خیمے کی طرف. کہا کیا ہوا؟ کہا تھوڑی دیر پہلے یہ فوت ہو گیا، تھوڑی دیر پہلے فوت ہو گیا. اور پھر ان 2 صحابیوں نے جو قافلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں آ رہا تھا، جا کر عبداللہ بن مسعود کو بتایا کہ ابو ذر غفاری تو فوت ہو گئے. ابو ذر غفاری یہ کس قبیلے سے تعلق تھا؟ غفار قبیلے تھے، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ اما الغفار قد غفر اللہ لها. یہ غفار قبیلہ ایسا قبیلہ ہے، اس قبیلے کے سارے افراد کو اللہ نے بخش دیا ہے. یہ اس قبیلے کے سردار تھے، کون؟ ابو ذر غفاری. کیا اس قبیلے کو بخش دیا اللہ نے؟ عبداللہ بن مسعود آئے، غسل دیا ابو ذر غفاری کو، کفن دیا. کفن دینے کے بعد ابو ذر کے ساتھ چمٹ گئے، رونے لگ گئے اور روتے روتے کیا کہتے ہیں؟ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اس وقت. اللہ کے نبی نے تو سچ کہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی. آخر دفنایا. دفنانے کے بعد مدینے کی طرف یہ قافلہ جا رہا تھا. راستے میں دوسرے صحابہ نے پوچھا عبداللہ یہ تو کیا کہہ رہا تھا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے سچ کہا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، وہ کیا بات تھی؟ کہا ہم غزوہ تبوک میں جنگ کے لیے جا رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ، لیکن ابو ذر غفاری بھی اس قافلے میں تھا. اس کی سواری بڑی سست تھی، یہ پیچھے رہ گیا. قافلہ بہت آگے نکل گیا اور اللہ کے نبی بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ابو ذر غفاری پیچھے رہ گیا ہے. آپ نے ایک جگہ قافلہ روک دیا، کہا ابو ذر کا انتظار کرو. دیکھا کہ دور سے کوئی شخص آتا ہوا نظر آتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے جملے کیا کہے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کون ابا ذر، اللہ کرے یہ ابو ذر ہی ہو، اللہ کرے یہ ابو ذر ہی ہو. تھوڑی دیر کے بعد وہ پہنچ گیا، وہ ابو ذر ہی تھا. آپ نے کیا کہا اس وقت ابو ذر کو دیکھ کر؟ رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ. کہا یہ اکیلا آ رہا ہے، یہ اکیلا آ رہا ہے، اکیلا فوت ہوگا اور اکیلا قبر سے اٹھایا جائے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی نے جو جملے کہے تھے مجھے اس وقت نہیں سمجھ آئی. میں نے یہی سوچا ہر بندہ اکیلا ہی تو مرتا ہے، اکیلا ہی قبر سے اٹھایا جائے گا، لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی یہ کیسے اکیلا مرے گا، کیسے اکیلا اٹھایا جائے گا. لیکن اب مجھے سمجھ آئی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی. اور یہ اکیلا یہاں جنگل میں فوت ہوا ہے اور اکیلے کی قبر بنی ہے، یہاں قبرستان نہیں ہے. کل قیامت کے دن اکیلا ہی قبر سے اٹھے گا. یہ ہے اللہ کے نبی کے فرامین پر اعتماد. ہمارا کیا اعتماد ہے؟ ہم کیا اعتماد کرتے ہیں اللہ کے نبی کے فرامین پر؟ ہمیں آج کوئی اگر یہاں آ کر کہہ دے اس گلی کی طرف نہ جانا، وہاں موبائل چھینے جا رہے ہیں، ڈکیتی ہو رہی ہے، ہم اس پر اعتماد کرتے ہوئے رک جائیں گے، نہیں جائیں گے اس گلی کی طرف. لیکن پیارے پیغمبر نے کہا اگر تم میری نافرمانی کرو گے سیدھے جہنم میں جاؤ گے. کہاں نافرمانیوں سے رکتے ہیں؟ اس کہنے والے کے کہنے پر رک گئے کہ ڈکیتی ہو رہی ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی کے فرمان پر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں. اپنی اولاد کی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے. ایک باپ نے، سمجھدار باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی. اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، کہا یہ باپ بڑا سمجھدار باپ تھا،
बड़े समझदार बाप ने अपने बेटे को नसीहत की है। वलकद आतैना लुकमान अल हिकमा, हमने लुकमान जो नबी नहीं था, एक समझदार बाप था, हमने इसको समझ दी, ये समझदार था। इस काल लुकमान लिब्निही, जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा, वह याइज़ुहु, और उसको वो वसीयत कर रहा था, नसीहत कर रहा था। सबसे पहले नसीहत बाप ने क्या की? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक न करना, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। अपनी औलाद की तरबियत करनी है। इस समझदार लुकमान की नसीहत को सामने रख कर देखे, सबसे पहले उसने क्या नसीहत की है? अपने रब की तौहीद की, अपने रब के साथ शिरक न करना। चोरी भी जुल्म है, डाका भी जुल्म है, ज़िना भी जुल्म है, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म यह है कि रब के साथ शिरक किया जाए। कहा बेटा ये न करना, अल्लाह के साथ शिरक न करना। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह उसको नहीं बख्शेगा जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया। अल्लाह ने 18 पैगंबरों का नाम लेकर कहा, वलौ अशरकू, लो अशरकू, अगर ये 18 पैगंबर भी शिरक कर बैठते, लहाबिता अनहुम मा कानू यामलून, इनके अमलों को भी हम तबाह बर्बाद कर देते। एक नबी है, इस दुनिया से जा रहा है, अपनी औलाद को जमा कर लिया, औलाद से पूछता है, ऐ मेरी औलाद, मा ताबुदून मिन बादी, मैंने तो चले जाना है, मैं थोड़ी देर के बाद कब्र में पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे बताओ मेरे जाने के बाद, मेरे कब्र में पहुंचने के बाद तुम इबादत किसकी करोगे? इबादत किसकी करोगे? कितनी फिक्र है बाप को। और बेटे कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने बैठे हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई है। किसकी तुम इबादत करोगे? क्योंकि उस वक्त इबादत नबियों की भी होती थी। लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, यहूदो नसारा पर अल्लाह की लानतें हो, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को बुतखाना बना दिया, अपने नबियों की कब्रों को पूजना शुरू कर दिया। मैं भी याकूब नबी हूं, मेरे बेटो बताओ, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद, मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मुझे वाज़े करके बताओ। कहते हैं नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, हम भी जो जिस माबूद की तू इबादत करता रहा, बाप दादा जिसकी इबादत करते रहे, इलाह वाहिद, एक इलाह की इबादत करेंगे। ये है औलाद की तरबियत। औलाद को सिखाना है, पूछो उससे किसकी इबादत करोगे? कब्रों की करोगे, बुतों की करोगे, किसकी इबादत करोगे? अपनी दिल की इबादत करोगे, दिल की मर्जी करोगे। अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने अपने दिल को माबूद बना लिया है? दिल के पुजारी बन गए? किसकी इबादत करोगे? दूसरी नसीहत उन्होंने अपने बेटे से जो सबसे बड़ी की, वो ये कि या बुनैया अक़िमिस सलाह, बेटा नमाज पढ़ते रहना, बेटा नमाज की पाबंदी कर रहा हूं। क्यों? अगर तुम चाहते हो कि ये औलाद मेरी आंखों की ठंडक हो, फिर औलाद को नमाज पर लगा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो नमाज पढ़ रहा होगा बेटा, वो आपकी आंखों की ठंडक होगा। तरबियत करें, 7 साल का हो जाए उसको मस्जिद की तरफ लाएं, 10 साल का हो मार के लाएं, मार के लाएं उसको मस्जिद की तरफ। सहाबा इकराम अपने बच्चों की तरबियत करते थे, तरबियत करते थे। किस चीज की? नमाज पढ़ाने की। नमाज पढ़ाते डंडे के जोर से, डंडे के जोर से। आज हम औलाद को हाथ तक नहीं लगाते, कैसे वो समझेगी? हम समझते हैं कि हमने स्कूल पढ़ा लिया काफी है। क्या है? मैंने, मेरे बाप ने मुझे सिर्फ 5 क्लासें पढ़ाई है, 5 क्लासें। कोई मेरे पास ना मैट्रिक की डिग्री है, ना एमए की, ना बीए की, ना जो है वो और डिग्री है, कोई डिग्री नहीं। दीन के लिए वक्फ कर दिया, जाओ दीन पढ़ो। मैंने अखबार में देखा कि गवर्नमेंट ने एमए बेस के लिए 2500 असामियां निकाली है, 2500 लोगों को नौकरियां देंगे।
درخواستیں کتنی جمع ہوئی؟ 10 لاکھ ایم اے پاس 10 لاکھ لوگوں کی درخواستیں جمع ہوئی. اسامیہ کتنی ہیں؟ 2,500 2,500 2,500. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 لاکھ ایم اے کر کے بے روزگار ڈوب رہے ہیں. یہ پرائمری پاس ہے. اس کو اللہ نے اتنا بڑا ادارہ دیا ہے, مہینے کے 3 لاکھ استادوں میں تقسیم کرتا ہے. یہ صرف پرائمری پاس ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میری تربیت میرے والدین نے قرآن و حدیث سے کی ہے. عمر نے پوچھا تھا باپ سے, ما علمتہ من الکتاب والسنہ, تو نے اپنے بیٹے کو کتاب و سنت کی کتنی تعلیم دی ہے؟ وہ اپنے بچوں کو تربیت دیتے تھے. حتیٰ کہ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدری صحابی کو دیکھا, بدری صحابی کو, وہ اپنے بچے کو ڈانٹ رہا تھا کہ بیٹا تو نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے ابا, میں نے پڑھی ہے. کہا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی؟ کہاں پڑھی ہے, کوئی رکعت نہیں رہی. باپ نے اس سے ڈانٹ کے کہا تکبیر اولا میں تھا؟ کہا لگ ابا جان تکبیر اولا میں نہیں تھا, میں نماز جماعت کے ساتھ مکمل پڑھی ہے. کہا بیٹا ہم اللہ کے نبی کے دور میں جس کی تکبیر اولا رہ جاتی ہم اس کو منافق سمجھتے تھے. بیٹا تو نے یہ تکبیر اولا کیوں چھوڑی ہے؟ میرا اگر 100 اونٹ وہ مر جاتا مجھے اس کی فکر نہیں تھی, تیری تکبیر اولا کی فکر ہے. مجھے کروڑوں کا مال نقصان ہو جاتا اس کی فکر نہیں تھی, مجھے تیرے تکبیر اولا کے فات ہونے کی فکر ہے. یہ صحابت ہے. کن کو کتنا اپنی اولاد سے محبت تھی, کتنی محبت تھی. ایک صحابی اور اس کا بیٹا یہ روم کی جنگ میں شریک ہوئے. رومی جرنیلوں نے بڑا شب خون مار کر اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا. بیٹا گرفتار ہو گیا, باپ آ گیا, صحابی ہے اور رو رہا ہے. جس کا بچہ جو ہے وہ کہیں چلا جائے اس کو روٹی نہیں کھائی جاتی, حلق سے نیچے پانی نہیں اترتا, کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا. اب یہ صحابی گھر میں پہنچا ہے, بیٹا اس کا جیل میں بند ہے, کافروں کی جیل میں بند کوٹری میں بند ہے. ادھر مؤذن نے اذان دی ظہر کی, یہ بے چین ہو گیا. کہا میرا بیٹا وہ ظہر کی نماز اس نے کہاں پڑھی ہوگی, اس کو کیسے پتا چلے گا کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا؟ وہاں تو سورج بھی نظر نہیں آتا ہوگا, وہاں تو پانی بھی نہیں ہوگا, کیسے وہ وضو کرے گا, کیسے وہ نماز پڑھے گا؟ اسی شش و پنج میں بولتا گیا اور کہتا گیا اور پہاڑی پر چڑھ کے اللہ سے کہتا ہے اللہ میں روم کی طرف آواز دے رہا ہوں, اللہ میری آواز کو میرے بیٹے تک پہنچا دے. نہ جانے بیٹے نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. اللہ اے میرے بیٹے ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے, اگر پانی نہیں مل رہا تیمم کر کے ظہر کی نماز پڑھ لے. جب عصر کا ٹائم ہوا پھر آواز دیتا ہے, مغرب کا ٹائم پھر آواز دیتا ہے. حتیٰ کہ ایک عرصہ گزر گیا, مسلمانوں نے روم کو فتح کیا, آخر وہ قیدی چھڑایا اور جب چھوٹ کے آیا باپ کو جب مار کر جو ہے مل رہا ہے, دونوں رو رہے ہیں. باپ پوچھ رہا ہے بیٹا نمازوں کا کیا بنا, نمازوں کا کیا بنا؟ اس کی صحت کے بارے میں نہیں پوچھا, اس کے کھانے کے بارے میں نہیں پوچھا. کہا نمازیں کیسے پڑھتے رہے ہو؟ کہا بابا تیری آواز آتی تھی کہ بیٹا ظہر کا ٹائم آ گیا, میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا. آپ کہتے بیٹا عصر کا ٹائم ہو گیا, مجھے آواز آتی تھی میں عصر کی نماز پڑھ لیتا تھا. یہ وہ لوگ تھے, کیسی تربیت تھی انہوں نے اپنی اولاد کی اور کتنی فکر تھی. اور ہم مال بھی دیا, اللہ نے سب کچھ دیا ہے, ہم اس مال سے جنت نہیں کماتے. مال دیا ہے اس سے نیکیاں جمع کرو. نیکیاں کل قیامت کے دن کرنسی ہے. جس طرح آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ رقم دیں, آپ رقم دے کر چیز لیتے ہیں. کل قیامت کے دن یہ روپیہ پیسہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن کی کرنسی یہ نیکیاں ہیں, نیکیاں. ان نیکیوں کو جمع کر لو, کوئی موقع نہ چھوڑو نیکیاں جمع کرنے کی. اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ,
جس نے نیکیاں جمع کر لی وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، اور جس نے نیکیاں جمع نہ کی وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو صحابہ جو ہے وہ نیکیاں جمع کرتے تھے مال خرچ کر کے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان جعلنا مع الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، یہ زمین پر جو بیوٹی اور خوبصورتی ہے، یہ آبشاروں کی صورت میں، یہ چرند پرند کی صورت میں، یہ آسمان اور زمین جو ہم نے بنائے ہیں، یہ سورج اور چاند اور ستارے سجائے ہیں، اس لیے سجائے ہیں تاکہ تم میں سے کون نیکیاں جمع کر کے آتا ہے، کون نیکیاں جمع کر کے آتا ہے، یہ ہم نے سجایا اس لیے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کے درمیان میں جو تمہیں پیریڈ دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ کون نیکیاں جمع کر کے لاتا ہے۔ اگر اسی طرح مال 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 کرتے جاؤ گے موت کے فرشتے آ جائیں گے، مال جان نکالنے والے ملک الموت آ جائے گا، جان نکالنے والے کیا کرو گے اس وقت؟ مال کماتے کماتے اگر وہ فرشتے آ گئے، کیف اذا توفتهم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ فرشتے جو موت نکالنے آئیں گے وہ اتر آئیں گے، وہ آتے ہی وہ تمہیں مارنا شروع کر دیں گے، تھپڑ ماریں گے تمہاری گال پر، تمہاری پشتوں پر، اور وہ چیخے گا چلائے گا، اور فرشتے کہیں گے بلاؤ جس کو بلانا ہے، جس کے لیے تم مال کماتا تھا بلاؤ اس کو۔ یہ اپنی اولاد کو پکارے گا، اے میرے بیٹو یہ فرشتے مجھے مار رہے ہیں، میری جان نکال رہے ہیں، بیٹے اس کی آواز نہیں سنیں گے، اس کی آواز اس کے ہونٹوں سے آگے نہیں نکلے گی۔ یہ اپنے نوکروں کو بلائے گا، اور نوکروں تم تو میری بات سنو، تم تو میرے اشارے پر آتے تھے، میری بات سنو۔ نہیں سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، آواز اس کی ہونٹ سے آگے نہیں نکلے گی۔ جب نہیں نکلے گی یہ سوچے گا میں کس کو پکاروں، اچانک اس کی زبان پہ آئے گا ربی، اے میرے پروردگار۔ اللہ کہے گا کیا ہو گیا؟ پہلے مجھے نہیں پکارا، اب کیا ہو گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ کہا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اللہ میرے پاس میری گاڑیوں کی چابیاں نہیں ہیں، میرے پاس میرے پلاٹوں کے کاغذات نہیں ہے، میرے زمینوں کے انتقال میرے پاس نہیں ہے، ساری فائلیں اللہ لاکروں میں پڑی ہے، تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت، میں وہ ساری گاڑیاں، سارے پلاٹ، ساری جائیدادیں تیرے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں نیکیاں جمع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فرشتے کیا کہیں گے؟ بس ٹائم نکل گیا، اب ٹائم نہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، اسودگی دی ہے۔ تعارف الی اللہ فی الرخاء، اللہ کو اپنا تعارف کراؤ، خوشحالی میں، تندرستی میں، صحت میں، اسودگی میں اللہ کو اپنا تعارف کراؤ۔ یعرفک فی شدہ، وہ تم پر جب مصیبت آئے گی اللہ تمہیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کو سمجھنا چاہیے اولاد کے حوالے سے۔ دیکھیں اگر اولاد دوسری شادی کر لیتی ہے تو کیا ہے؟ باپ کہتا ہے نہیں اس بیوی کو ہمارے گھر میں نہیں لانا، کیوں؟ اس نے غلط کام کیا۔ تم اولاد کو غلطی پر مجبور کرتے ہو، غلطی پر کیوں غلطی پہ مجبور کرتے ہو؟ اور شادیاں ہم نے مہنگی رکھ دی، یہ بچے ترس رہے ہیں شادیوں کو، مہنگی رکھ دی، 20 لاکھ کی شادی۔ جب 20 لاکھ کی شادی ہوگی 2000 کا زنا کر لے گا، وہ سستا زنا ہے یا شادی ہے؟ شادی ہے یا زنا سستا ہے؟ وہ 2000 جا کر زنا کر لے گا، منہ کالا کر لے گا، وہ تیرے لیے بہتر ہوگا؟ اولاد جوان ہو گئی ہے اس کی شادی کر دے، اگر اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس کو اپنے گھر میں کیوں نہیں آنے دیتا؟ اور مرتے وقت، آج بوڑھے مرتے وقت کہتے ہوئے جاتے ہیں، دیکھ لینا اس سے ہم نے ہماری ناراضگی ہے، کبھی بھی اس کے گھر میں نہ جانا اور اس کے گھر سے قطع تعلق ہی کرنا ہے۔ یہ کہتا کہتا قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے تھی کہنے کی؟ بجائے ملانے کے تو جو ہے وہ توڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہم اپنی زندگی میں اس طرح کے کام نہ کریں، توڑنے والے کوئی کام نہ کریں، جوڑنے والے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔